بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف کا اللہ سجادہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 مقدس و کافی آیت نمبر 189 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ان تمام ادیان باطلہ اور دین اسلام سے ہٹ کر جو ریلیجن اور مذہب والے ہیں ان لوگوں کو اس زوم میں رہنے والے جو اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی محنت کو اپنا سارا سرمایہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کا مالک، میں اس کا مالک، اس کے رد کے لیے ایسی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں پلنے والے یا اے آسمان کی مخلوق، دو ہی تو ہے، آسمان یا زمین، دو میں بسنے والے. تو زمین کے اندر جو چیز کما رہا ہے اس کا تو مالک بول رہا ہے اور میں زمین کا مالک ہوں. تو تو آسمان کے اندر رہ کر کے ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا یا زمین کے اندر رہ کر ایک چھوٹا سا حصہ، جزوی چیز کو، چھوٹی سی چیز کو تو اس کا مالک سمجھ رہا، اب میں پوری زمین کا مالک ہوں، میں پورے آسمان کا مالک ہوں. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تیرے مال اور تیرا دونوں کا میں مالک ہوں، دونوں کا. توحید کی بڑی اعلیٰ مثال ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور سن، زیادہ پورنافی کرے تو تم مچورنے پر بھی قادر ہو، ہر چیز پر قادر ہو. بولتے ہیں نا، ابن آدم بولتے ہیں، حدیث میں ہے یقول ابن آدم، ابن آدم کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال میرا مال. ارے تیرا مال ہے تو مرنے کے بعد سارا سیونگ اکاؤنٹ کیوں نہیں تیرے ساتھ جا رہا؟ یہ 200 اور 300 روپے کے کپڑے پہن کر کیوں جا رہا ہے؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا، خرچ کر دیا. اب سب میرا مال ہے، وہ سب میری امانت تھی تیرے پاس. تیرا مال ہوتا تو تیرے ساتھ جاتا. کہاں جا رہا ہے؟ کچھ نہیں جا رہا تیرے ساتھ، تیرا عمل تیرے ساتھ جا رہا. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر. آیت نمبر 189 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی پیدائش میں اور صبح و شام کے آنے جانے میں، صبح و شام کی گردش میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب لیکن عقل مندوں کے لیے. عقل والے توجہ دیں گے تو خلق سے خالق کا پتہ لگا لیں، خلق سے خالق کا پتہ لگا. اسلامی سائنس میں بلکہ عقیدے میں بھی یہ بات ہے. شرح عقائد نسبیہ ایک کتاب ہے جو دنیا کی ہر یونیورسٹی میں چلتی ہے، عقائد کی کتاب ہے. مصنوعات کو دیکھ کر کے صانع مصنوعات کا پتہ ملتا ہے. اب یہ گاڑا لفظ کیا مطلب؟ یعنی جتنی بھی کاریگری کی چیزیں ہیں، یہ بنی سو چیزیں جتنی بھی ہیں، اب یہ بہت اچھی ہے، آپ بولیں یہ کرسی بڑی اچھی ہے، ٹیبل بہت اچھی ہے، تو نہیں، یہ ٹیبل اچھے نہیں ہے، بنانے والا اچھا ہے. تو مصنوع اس کو بولتے ہیں کہ بنی سو چیز کو، اور بنانے والے کو صانع کو، صانع. تو مصنوعات کو دیکھ کر صانع کی دلیل پکڑنے والے عقل مند ہو. اللہ پاک وہی کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کو دیکھ، بغیر پیلر کے میں نے پیدا کیا، بغیر پیلر کے کھڑے. تو ذرا چھوٹا سا اپنا گھر بغیر پیلر کے بتا دی، میں پورے آسمان کو بڑا کر دیا. زمین کو دیکھ، مسطح کر دیا ہے. کمال یہ ہے کہ پہاڑ پر اللہ چلنے نہیں کہتا آپ کو، پہاڑ جو اس نے پیدا کیا چلنے نہیں کہتا. کیوں؟ وہ نشیب و فراز کا حامل. رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی رحمانیت دیکھیے آپ، تو جانتا تھا کہ پاؤں جب مسطح کو چاہتا ہے تو میں مسطح کیوں نہ بچاؤں. زمین کو فرش بنایا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کو فرش، فراشا، زمین کو فرش بچھونا کی طرح بنایا تاکہ میرے بندوں کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. یہ ہے اس کی ربوبیت، یہ ہے اس کی رب العالمین. تو
زمینوں کی پیدائش میں، لیل و نہار کی گردش میں، یعنی صبح و شام کے آنے جانے میں، صبح جاتی ہے شام آتی ہے، شام جاتی ہے صبح آتی ہے، 20 رمضان گزر گئے، اب کچھ دیر کے بعد مغفرت بھی ساتھ جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، لیکن فرما کر کے چلی نہ جائے، ساتھ رہے ہمارے، جب تک زندہ رہے یہ ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ پاک اب جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے. بڑی رات ہے، بڑی رات کھانے کے اعتبار سے نہیں ہے، عبادت کے اعتبار سے. بڑی رات عبادت کے اعتبار سے. خدا کی قسم وہ آنکھ قابل مبارکباد ہے جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، وہ دل مبارک کے قابل نہیں بلکہ کامل ہے جو خدا پاک کی یاد میں روتا ہے. آج کی رات 1000 رات سے بہتر ہے. یقین تو کرو آپس. تلاشنے مصطفیٰ نے کہا یقین آپ کرو. تلاشنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہمیات میں چلے جاؤ، ظنیات میں چلے جاؤ، گمان کی دنیا میں چلے جاؤ. نہیں، یقین کرو میرا آقا کہا ہے طاقرات میں، اور یہی طاقرات ہے، اور میرا میدان عبادت کہتا ہے کہ یہی میرے لیے شب قدر ہے. اس سوچ کے ساتھ جب جائیں گے تو کیا ہے کہ نہیں ہوگا. یقین کی منزل میں آپ عبادت کرو. ہر عبادت آپ کا 1000 کے برابر انشاءاللہ 1000 کے برابر ہوگی، لیکن کرنا. گناہ کرے تو اتنے ہی عذاب ہوتا. دھیان رکھو، بولتے کہ شیطان بند ہو جاتے، عذاب بند ہو جاتا، سب بند ہو، کچھ بند نہیں ہوتا. ہاں، بند اس کے لیے ہوتا جو بند کا احساس کرتا ہے. ورنہ کلب میں بھی تو بہت سارے ناچ رہے ہیں، فلم نہیں چل رہی ہے، تحفہ دینے کے لیے تیار ہے خانوں کی دنیا. استغفر اللہ. تو اس کے لیے شیطان بند ہے؟ نہیں، شیطان اس کے لیے بند ہے جو رحمان کا متلاشی ہو. رحمان کا متلاشی. جو شیطان کا متلاشی ہے اس کے لیے بند نہیں ہو. وہ خود شیطان ہے تو بند کہاں سے ہوگا؟ ہاں، رحمان کے متلاشی بن کر کے عبادت کرو تو آپ کا ایک ایک لمحہ شب قدر ہے، ایک ایک دن شب قدر ہے. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے. ہر عشرے میں، خاص طور سے آنے والے عشرے میں جو بچے ہوئے ہیں اس لمحے میں، تو عقل مندوں کے لیے نشانی ہے آسمان کی بھی تخلیق، زمین کی بھی تخلیق، رات کا بھی آنا جانا، صبح کا بھی آنا جانا، یہ سب عقل مندوں کے لیے. تو سب سے بہترین عقل مند وہ ہے جو دن کو بھی دن صرف نہ سمجھے، اللہ کی بہترین نشانی سمجھے، رات کو بھی اللہ کی بہترین نشانی سمجھے. وہ اپنے ولیمہ اور اپنی دعوتوں کی صرف نشانی نہ سمجھے، خدا کی وہ نشانی. یہ عقل مندی کی دلیل ہے. ہر چیز کو، اسی کو رسول نے ایک لفظ میں اپنی زندگی کی حیثیت بتا دی ہے، انما الاعمال بالنیات. آپ کھاتے ہیں، نہیں بھی بسم اللہ پڑھیں گے تو پیٹ بھرے گا، پیٹ تو بھرے گا ہی. پیٹ بھرنے کے لیے کھائیں گے تو کھاتے جائیں گے. نبی فرماتے ہیں پھر تو قبر کی مٹی ہی تیرا پیٹ بھرے گی. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کھاؤ گے تو دنیا میں بھی سیراب رہو گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی سیراب، کہیں بھوکے نہیں رہو گے. اللہ کی رضا کے لیے عمل کا دعویٰ نیتوں پر ہے. نیت تو صحیح کر کے دیکھ، ٹوپی پہن کر کے کھا، ہاتھ دھو کر کے کھا، صاف ستھرے دسترخوان پہ کھا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھا. دیکھ رحمت کیسے نازل نہیں ہوتی. صحابہ کان سے سنتے تھے دسترخوان کی چیزوں کی سبحان اللہ پڑھنے کو، کان سے سنتے تھے. تسبیح طعام تسبیح پڑھتی تھی، سبحان اللہ پڑھتی تھی. اور نمبر 15 میں آیت سنے ہو گیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. اسی پر ڈسکس چل رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دسترخوان پر ہیں، یہ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ سن لیا سب نے تسبیح طعام، یہ عنوان بن گیا. تسبیح طعام، کھانا تسبیح پڑھ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بتائیے منہ میں جائے گا؟ کہنا یہ ہے کہ نیتوں کو صاف ستھرا رکھیے، پھر عمل کیجیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت سب سمجھ جائے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. کما تدین و تدان، خطبہ عربی میں سنتے ہیں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو. آپ دیکھیے آپ کی پوری اصلیں آپ کی کب سے، حضرت آدم سے لے کر کے آپ تک جو دادا پردادا سب چلے گئے، ایک مرتبہ بھی لوٹ کر آئے نہیں آئے. لیکن ان کی روح سے پوچھیے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس آتے ہیں. آپ اگر اچھے سے اللہ کی عبادت پرستش میں ہیں، توحید سنت اچھے سے ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، خوش ہو کر جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے خوش ہو کر جاتے ہیں. آپ کو احساس نہیں. ایسے ہی آپ ہم بھی چلے جاؤ گے، ٹھیک کرو گے تو آپ کی بھی روح خوش رہے گی.
60 साल 70 साल तक की ये जिंदगी है और सदियां गुजर गई हमारी नस्लों को, सदियां गुजर गई, लेकिन एक मर्तबा भी वो आई नहीं लौट करके, वो अपनी जिंदगी में मगन है, खुश है। हम यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाया, हम उनकी नस्ल में। हम नहीं यकीन करेंगे तो हम असल से कट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम यकीन करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद जन्नत में है, अल्हम्दुलिल्लाह, सहीहुल अक़ीदा होकर खात्मा बिल खैर हुआ है और हमारा भी खात्मा बिल खैर हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है आयत नंबर 191 में, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो अक्लमंद। देखिए अक्लमंद की दूसरी तारीफ, एक तो कि निशानी में अगर अल्लाह तक पहुंच रहे हो आप तो अक्लमंद हो, यानी अल्लाह सुबह शाम जितनी भी रात आना जाना, यानी जिंदगी का हर हिस्सा अगर अल्लाह की मारिफत बता रहा है आपको तो आप अक्लमंद हो। और फिर अक्लमंद की दूसरी तारीफ, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। अक्लमंद वो है, देखिए अल्लाह अक्लमंद किसको कहते हैं? साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री के आलिम को नहीं कह रहा है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर के और बैठ करके, वाला जुनूबिहिम, और पहलू में भी रहते हैं, यानी बिस्तर में भी रहते हैं तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, खड़े भी हैं तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, बैठे भी हैं तो अल्लाह करते हैं। अब जिंदगी का हिस्सा क्या रहा? इंसान या तो बैठता है या खड़ा होता है या सोता है, तीन ही तो है, तीनों को आएंगे। सबसे बेस्ट अक्लमंद अल्लाह जिसे अक्लमंद कहे, अब वो कहता है अक्लमंद हो गए, अल्लाह अक्लमंद कह रहा है वो है जो खड़े होकर के मुझे पुकारते हैं, मुझे दुआ में मतलब जिक्र करते हैं, मेरे याद करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक नुकता देखिए, ये नहीं कहा कि खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, बैठकर नमाज पढ़ते हैं। मैं कभी कभी सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 पर गौर करता हूँ, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी नमाज के लिए पैदा, अपने हज के लिए पैदा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला मकसद खल्क़ से उसे भी नहीं हटाया, नमाज नहीं पढ़ते लेकिन बाप का अदब करते हैं, क्योंकि वो भी इबादत है। नमाज नहीं पढ़ते, रसूल की ताज़ीम करते हैं, वो भी इबादत है। हज नहीं करते, ताख़ीर कर रहे हैं, गुनाहगार जरूर हैं लेकिन इबादत दूसरी कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बंदे, रब मकसद खल्क़ से तुझे एक छोटी सी भी वहमियात की दुनिया में भी ले जाकर के हटाना नहीं चाहता है। तू अगर कुछ भी कर रहा है, अगर वो इबादत है तो तू गया मकसद खल्क़ पर है, मकसद खल्क़ पर है। आप रास्ते से चल रहे थे, नमाज की तरफ हय्या अलस सलाह मुअज़्ज़िन कह रहा। मुझसे एक और सवाल देखिएगा, अगर भूलूंगा तो मैं बोल दीजिए, रसूलुल्लाह ने आज़ान क्यों नहीं दिया? सवाल, आज़ान दिया है रसूल ने, लेकिन इमाम हसन पैदा हुए तब दिया आज़ान, इमाम हुसैन पैदा, जामे तिरमिज़ी में एक हदीस पाक है, जब नवासे रसूल पैदा हुए तो आपने गोद में लिया और राइट कान में आज़ान दिया और लेफ्ट में इक़ामत कही, तो आज़ान दिया रसूल ने, लेकिन नमाज के लिए नहीं, नमाज की तरह आज़ान दिया। नोट कीजिएगा, नमाज के लिए और नमाज की तरह ये अलग मसला। मैं कभी कभी पूछता हूँ, हुसैन नमाज का इतना एहतमाम करबला के मैदान में भी कर रहे हैं, ये अज़ान मुस्तफ़ा का असर था। खोल करें आप। और रसूल ने आम नमाजों के लिए आज़ान क्यों नहीं दिया? क्योंकि खुदा की कसम आम लोग आज़ान देते हैं तो बोलते हैं या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो खल्क़ की आवाज़ है वो, अफ़ज़लुल खल्क़ की आवाज़ नहीं। नबी अगर कह देते आओ नमाज की तरफ, कोई मखलूक नहीं रहती बेनमाजी। ये वजह थी कि रसूल पाक ने आज़ान नहीं दिया नमाज की, और कान में आज़ान दिया है हुसैन को, और एक भी तकबीर तहरीमा कभी हुसैन की न छूटी। देखा आपने, ये थी वजह अज़ान की, और ये थी वजह अज़ान न देने की। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, नबी बुलाए नमाज की तरफ, है हिम्मत कि नहीं आ सकता बंदा? ऐसा कौन होगा जो नबी के बुलाने पर ना आ सके? नमाज के अंदर रहो और नबी बुला ले तो हुक्म के चले आओ, और बाहर से अगर बुला लेते तो कैसे नहीं आते? सारी दुनिया झुक जाती नमाज बन जाती। लेकिन मुस्तफ़ा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ देने के लिए नहीं, तकलीफ दूर करने आए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, वो लोग जो अल्लाह को खड़े होकर के याद करते हैं वही अक़लमंद है, बैठ कर जो याद करते हैं वही। हाँ, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अगर नमाज के लिए कहता मकसद खल्क़ से सब निकल जाते। बहुत कम लोग, मुआशरे में 10 लोग मुत्तक़ी परहेज़गार हैं जो 5 वक्त की
پابندی سے نماز پڑھتے ہوں. یہ متقی پرہیزگار کی ٹیگ اس لیے لگا رہا ہوں کہ اسٹینڈرڈ نمازی تو بہت جھگڑے کرنے والے بڑے بڑے کام کرنے والے. اللہ کو پوجنے والا غیر اللہ پر نظر نہیں کرتا ہے. غیر اللہ کیا کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا. توجہ اللہ میں کامل جو ہوگا وہی تو متقی ہوگا. رب کی عبادت اس طرح کرو کہ رب دیکھ رہا ہے یا تو دیکھ رہا ہے, یعنی تو اور رب اس کے بیچ میں آ گیا کہاں سے, یہ آ گیا کہاں سے, دوسرے تیسرے کہاں سے آ گئے نہیں. تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں اس فلسفے میں ایک بات صرف بتانے جا رہا ہوں کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عبادت وہ ہے جہاں ڈائریکٹلی اللہ کی عبادت, ڈائریکٹلی جیسے نماز, حج, زکات. لیکن زکات میں تھوڑی سی انڈائریکٹلی پہلو, کیونکہ آپ تو وہاں فقیر کو دے رہے ہیں, اللہ کو کہاں دے رہے ہیں, اللہ کے لیے دے رہے ہیں, کو نہیں دے رہے. لیکن نماز نویت ان اصلی للہ, اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز نیت کی میں نے اللہ کے واسطے. حج بھی اللہ کے, وللہ علی الناس حج البیت, وللہ اللہ کے لیے حج. تو ایک عبادت ہے جو ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, اور ایک عبادت ہے جو انڈائریکٹلی ہے. ایک بیٹا ہے جو پاؤں چوم لیا ماں کا, ایک امتی ہے جو پاؤں چوم لیا رسول کا. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, عبد القیس کا ایک وفد اس بارگاہ رسالت میں آیا. اس سے پہلے کہ نبی سے کچھ بات کرتا, حدیث کا لفظ ہے اتنا دوڑتے ہوئے گیا کہ کنا نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ, کہ ہم سب نبی پاک کے ہاتھ پاؤں کو پہلے چوم رہے تھے. بس جو کوئی بول رہا تھا ہم ادھر دھیان ہی نہیں دے رہے تھے, ہم نبی کا ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے اور نبی ہمارا ویلکم کر رہے. ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ, ید مانے ہاتھ, رجل مانے پاؤں. اگر وہ عبادت کے خلاف ہوتے تو نبی فوراً فتویٰ دے دیتے. تو نبی پاک کا ہاتھ پاؤں چومنا یہ بھی عبادت ہے. اور کریں آپ, ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے, معاشرے کی خدمت کرنا عبادت ہے, مسجد کی خدمت کرنا عبادت ہے, بھائی کی خدمت کرنا عبادت ہے, بہن کی خدمت کرنا عبادت ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عبادت ہے. یہ سب بھی عبادت ہے, لیکن انڈائریکٹلی عبادت, ڈائریکٹلی عبادت. اگر صرف نماز کو عبادت کرتے ہو تو بندے پھر تو دنیا کی کوئی چیز کی عبادت نہ ہونی چاہیے. پھر ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے. رسول پاک کو رسپیکٹ دینا بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک نے اسے رسپیکٹ دینے کے لیے حیثیت دینے کے لیے. معلوم ہوا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ خلق ہونے کا احساس باقی رکھنا. کسی نہ کسی زاویے سے مجھ تک عبادت کی لنک پہنچنی چاہیے, کسی نہ کسی زاویے سے. 24 گھنٹہ برباد مت کرنا, نہ تو معاشرے کی عزت, نہ گھر کی عزت, نہ بیوی بیٹی کی عزت, نہ بہن کی عزت, نہ ماں باپ کی, نہ حقوق العباد کی عزت پاسداری, اور نہ حقوق اللہ کی پاسداری. یہ مقصد خلق سے بندے کو نکال دے. پیدائش کا جو مقصد تھا کسی نہ کسی زاویے سے تم میری بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش کرو, تم ماں کی خدمت عزت سب کو میری کر رہے. ابھی جمعہ میں ایک حدیث پاک کہا کہ ایک بھوکا تھا, تم سے کھانا مانگا, تم نے نہیں کھلایا, تم نے مجھے نہیں کھلایا. کیا مطلب ہوا اس کا کہ تم اگر کھلا دیتے تو مجھے کھلاتے, مطلب ان کی عزت کرتے تو میری عزت کرتے, ان کو بھوک ختم کرتے تو میری بارگاہ میں ہوتی مقبولیت کی دلیل. دیکھا بندہ رضا الہی کے لیے خیر اللہ سے بھی معاملات کرتا ہے, رضا مقصود ہوتی ہے اللہ کی, تو وہ بھی عبادت ہے انڈائریکٹ, وہ بھی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذین یذکرون اللہ قیاما, وہ لوگ جو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس طرح بھی پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو کر ہی تو پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں سوچتا ہوں تبت یدا ابو لہب پڑھ رہے ہیں آپ, اور اس کو ذکر اللہ کہہ رہے ہیں. فرعون پڑھ رہے ہیں آپ, ذکر اللہ کہہ رہے ہیں. ابلیس کا پڑھ رہے ہیں آپ, ذکر اللہ کہہ رہے ہیں. ارے اب تو دلیل پکڑ لو, کم سے کم ان حضرات سے تو غوث اعظم افضل ہے. ابلیس سے افضل ہے کہ نہیں غوث اعظم؟ ابو لہب سے افضل ہے کہ نہیں غوث اعظم؟ اب بھی کہو گے کہاں ہے قرآن میں غوث اعظم؟ عقل مندوں کو اللہ پاک نے بایولوجی کیمسٹری کا حامل نہیں کہا ہے. وہ لوگ جو کھڑے ہو کر کے مجھے یاد کرتے ہیں, وہ لوگ جو مجھے یاد کرتے ہیں, یاد کر رہے تھے ابو لہب کو, تبت یدا ابی لہب, ان ابراہیم, ان فرعون کان من قوم موسیٰ, ارے یہ سب یاد کر رہے ہیں. لحم الخنزیر, راستے میں مل جائے تو آپ کپڑا سمیٹیں کہ کہیں منہ ایسے نہ کر دے کہ پانی پڑ جائے اس خنزیر کا. اور جب یہاں آئے تو قرآن پاک کو سامنے رکھ کر کے وہ لفظ
بندے ہیں ان کا ذکر صراحتاً قرآن میں نہ کرنا یہی عقل مندی کو دعوت دینا ہے. دیکھ میں نے ذکر کس کا کیا ہے لیکن اس کے ذکر کو جب میں اپنا ذکر کہہ سکتا ہوں تو غوث کا ذکر میرا ذکر کیسے نہیں ہوگا, نبی کا ذکر میرا ذکر کیسے نہیں ہوگا, محبوب بندوں کا ذکر میرا ذکر کیسے نہیں ہوگا, جب مردود کا ذکر میرا ذکر کہلا سکتا ہے کیونکہ میں نے کہا ہے. میں نے کہا ذکر کا پیمانہ سمجھیے. الذین یذکرون اللہ قیاما, وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں. درود سلام پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ سوال کیوں اعتراض کرتے ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ درود کا کانسیپٹ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خدا سے ہٹ کر نبی کو عزت دینا یہی ہے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ ہمیشہ سلام علی النبی اتنا لفظ بولتے, آپ درود یا رسول اللہ اتنا لفظ بولتے, لیکن نہیں. آپ درود سلام کا تصور دیکھیے, اللہم صلی علی. درود خدا سے, سلام خدا سے ہٹ کر کے نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. تو نبی پر درود, نبی پر برکت, نبی پر سلام. یہ نبی پر سلام نہیں ہے, اس سے پہلے توحید کا تذکرہ کرتے ہیں. تو الذین یذکرون اللہ قیام کو سمجھیے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ اللہ مراد نہیں ہے, ہر وہ چیز مراد ہے جو اللہ کو خوش کر دے وہ مراد ہے, جو اللہ کا مقصد ہو وہ مراد ہے. درود سلام کو صرف نبی کا پیمانہ مت دیجیے. درود و سلام خدا کی توحید کا نام ہے. درود و سلام میں خدا کی توحید پوشیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو ہے محمد پر درود سلام. دیکھ رہے ہیں تو ہم کو کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ تم خود کہہ رہے ہو درود و سلام میں اللہ کو, یا اللہ تو مل کر. اس لیے اس کو سمجھیے, پوائنٹ ہے. لوگ جیسے تیسے ایک دم لے لیتے ہیں, نبی کو الگ کر دیتے ہیں, قرآن کو الگ کر دیتے ہیں, اللہ کو الگ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, غیر اللہ کا مطلب جانتے ہیں. غیر اللہ کے جیسے ابھی کہا میں نے اللہ کی عبادت کرو تو اللہ ہی کی عبادت کرو. آفس میں مت جاؤ, وسوسے مت لاؤ, خیالات مت لاؤ, ادھر ادھر مت لاؤ, یہ سب چیزیں یاد مت کرو, یہ مراد ہے. لیکن اگر جو چیز اللہ ہی کی طرف پہنچا رہی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایک دم چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. آپ کے مطلب ناخن میں تکلیف ہوتی ہے, احساس یہاں کیوں ہوتا ہے؟ جسم کے دیگر حصے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ یہاں کیوں ہوتا ہے؟ یہ خدا ہی مرکز ہے. نوٹ کر لینا. لیکن یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ لنکر ہے, یہ سب کے پاس پہنچو گے نا تو اللہ تک پہنچو. یہ ہے آپ اس کو سمجھیے. اور یہ ایک دم ہماری بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے. مقصد ہی یہی ہے. میں مرکز ہوں, انا اللہ, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. لیکن یہ میں کا پتہ دینے کے لیے 1,24,000 کو بھیج رہا ہوں. اور ان تمام میں سب سے اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ میں کی پہچان آپ کو آپ سے مطلب آپ سے نہیں ہوگی, یہ میں کی پہچان نبی سے ہوگی. الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر کے, وقعودا بیٹھ کر کے. اب اعتراض کبھی نہ کرنا کہ نبی پاک پر درود پڑھنا کھڑے ہو کر کے کہاں لکھا ہے. خدا کی قسم درود و سلام ذکر خدا ہے, ذکر خدا ہے. اور ذکر خدا کی عمومیت یہاں سے دیکھ رہے ہو آپ, ذکر خدا کی عمومیت, اور اس عمومیت میں بھی قیام کو خصوصیت ہے. نوٹ کریں عبداللہ, اس عمومیت میں بھی. عمومیت کیا؟ کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے, سو کر کے. دیکھیں کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, سو کر, تینوں ہے نا. اب ایسے بیٹھے ہیں, ایسے بھی پڑھ لیا صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, تو اس میں کون اعتراض کرے گا بتائیے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہو آپ, اور اللہ کا ذکر قیام, قعود اور جنوب, پہلو پہلی یعنی سو کر کے, تینوں میں عام رکھا ہے. رب نے جب عام رکھا لیکن قیام کو خصوصیت دیا ہے, قیام کو مقدم کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیام و قعودا, قعود و قیام نہیں کہا. کیوں؟ اللہ کے نزدیک بھی یہ بات طے ہے کہ قیام ہی ادب و احترام کا مظاہرہ ہے. قیام, کھڑا ہونا ادب کی دلیل ہے. آج اسکول اور کالج میں ٹیچر آنے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, یا کھڑے سو بیٹھتا نہیں. یہ کھڑا ہونا کیوں ہے؟ رسپیکٹ دینا ہے نا. تو یہ متعارف پہلو ہے. تو کھڑا ہونا یہ عزت ہے. مصطفیٰ سے بڑھ کر کون عزت کا حامل ہے؟ کون عزت کا حامل ہے؟ ان کو یا سے پکارو اور ان کی عزت نہ کرو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کا ذکر ہے درود و سلام. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, اس آیت کریمہ کو 191 ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اگر صلاۃ و سلام ذکر الہی نہیں ہے تب ٹھیک آپ اعتراض کر سکتے ہو کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں, اور اگر ذکر الہی ہے تو قرآن عقل مندوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے ذکر الہی کرتا ہے وہ عقل مند, وہ بے وقوف ہوگا جو کھڑے ہو کر کے درود و سلام پر اعتراض کرے. صحیح ہے, عقل مند وہ ہے جو کبھی اعتراض نہ کرے. وقعوداً بیٹھ کر کے وعلی جنوبہم اپنے پہلو کے تل یعنی سو کر کے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, مولا یہ میں نے جب غور کیا سمجھ میں آ گیا کہ یہ باطل اور بیکار تو نے پیدا نہیں کیا, یہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے, یہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا تھی. تو دیکھا زمین و آسمان پہ غور کرنے والے یہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا سبحانک, اور جو ایسا کہتے ہیں یا کبھی ہم نے بھی اگر ایسا سوچ لیا ہے مولا فقنا عذاب النار تو جہنم سے ہمیں بچا لے. دیکھا ہے عقل مند کی دلیل. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے مولا جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا ہے فقد اخزیتہ تو تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. آیت نمبر 93 ربنا اننا سمعنا منادی ینادی, اے مولا بے شک ہم نے سنا ایک ندا کرنے والوں کی بولی. اس اشارے میں بھی وہ سنے نہیں سمجھا. اب آپ دماغ میں آ رہا ہے وہ ندا والے تو آواز کرنے والا, بولی کرنے والا, بولنے والا, ایک بول رہا تھا. وہ بول کون ہو رہا تھا؟ وہ فاران کی چوٹی کا نبی اعظم بول رہا تھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. چمکتا دمکتا سورج بول رہا. ہم نے ان کی سنا کہ ینادی للایمان, وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا, ایمان کی ندا کر رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم, ارے اپنے رب پر ایمان لاؤ, یہ بنائے سو پر ایمان کیوں لاتے ہو؟ تو جن کو توفیق ملی اس نے کہا فآمنا, ہم ایمان لے آئے. تو بولنے والے کی بولی پر ہم ایمان لائے, یہ جملہ ہے. ایک بولنے والے کی بولی کو سنا اور ہم نے ایمان لایا. دیکھا تو رب کی بارگاہ میں بھی عقل مند وہ ہے جو اعتراف ربوبیت محمد عربی کو منادی سمجھ کر کے کرے. رب کی بارگاہ اعتراف ربوبیت, رب ہونے کا اعتراف منادی محمد عربی کو سمجھ کر کے کرے, فآمنا کہے ہم نے ایمان. دیکھا یہ ہے سند. ربنا فاغفر لنا, مولا اس منادی کی ندا کی بنیاد پر ایمان لائے ہیں تو میرا بیسٹ ایمان ہو گیا نا مولا, پھر ہمارے گناہوں کو اب بخش دے. دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ ہے. وکفر عنا سیئاتنا, اور اے اللہ ہم سے ہمارے خطاؤں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور مولا دنیا میں جو تو نے ہمیں جو بھی توفیق دیا ہے کوشش کی ہے کہ اچھے کے ساتھ رہے, اچھے کے ساتھ رہے, مولا کل میدان محشر میں بھی ہمارا حشر نیکوکار کے ساتھ رکھنا. ہماری بات توفنا, ہماری موت ہمیں وفات بھی دے مع الابرار, ابرار کے ساتھ. دیکھا آپ نے ون سائیڈڈ زندگی گزارنے نہیں بولتا اللہ, ان کا عمل ان کے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ, ایسا نہیں. نیکوکار کے ساتھ مرنے اور جینے کی ٹھان لو, یہی اللہ تعالیٰ دعا کی تلقین سکھا. مرنے اور جینے دونوں کے ساتھ, جب تک زندہ رہو سچوں کے ساتھ, اچھوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو, اور موت بھی اگر مانگو تو مع الابرار, نیکوکار کے ساتھ وفات عطا فرما. تو اللہ پاک آگے فرماتا ہے 194 میں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا, پروردگار ہمیں وہ دے دینا جو تو نے وعدہ کیا نہیں, جو تو نے اپنے رسول کے ہاتھ پر وعدہ کیا. نبی نے ہم کو کہا کہ لوگوں ایمان لاؤ اور تفلحو, کامیاب ہو جاؤ گے. مولا زبان مصطفیٰ کو تو بہت پسند کرتا ہے نا, زبان مصطفیٰ کے بھرم کی بنیاد پر دے دینا. دیکھ رہے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اس پر نوٹ کریں آپ. وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا, اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سے وعدہ دلوایا ہے آپ کو, اللہ کا وعدہ نہیں. تو بندے اس طرح دعا کر ربنا وآتنا ما وعدتنا, مولا وہ دے ہمیں جو تو نے وعدہ کیا ہے علی رسولک, اپنے رسولوں پر. اپنے رسولوں کے ہاتھ پر. رسول نے ہمیں کہا ہے تفلحو, ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے, نماز پڑھو ٹھنڈک پہنچے گی, زکات دو یہ ہوگا. رسول نے کہا ہے. پروردگار رسول پر تو بھروسہ ہے نا, ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دے, تیرے رسول کے بھروسے کا واسطہ ہے, ہمیں اپنے وعدہ کو دے دے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور مولا جب سب رسوا ہوں گے تو تو اپنے رسول کے صدقے میں ہمیں رسوا نہ کرنا.
قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دیکھیں نا بھروسہ ہے، ہمت ایسا، اپنے باپ کو بول دیے تو باپ فوراً بولے چل نکل گھر سے، میرے کو سکھا۔ لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کا اتنا مضبوط دامن آپ تھامے ہوئے ہو کہ آپ ایک دم فخر سے رب کو کہہ رہے ہو مولا میرے کو چھوڑ، حبیب کے ذریعے سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اور حبیب نے کہا، آواز دیا، اور ہم نے ان کی آواز پر آمنا لبیک کہا، اور اب کہہ رہا ہوں کہ اس حبیب کے صدقے میں تو اب اپنا وعدہ پورا کر دے، جنت دے دے اور قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، رسول کو پیش کر رہے۔ انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم سے وعدہ ہی نہیں کیا تو خلافی کیا کرے گا؟ وعدہ رسول سے کیا ہے، رسول ریسپیکٹڈ ہے تیری بارگاہ، تو کیسے تو وعدہ خلافی کرے گا؟ چنانچہ اللہ آگے نتیجہ فرما رہا، فاستجاب لهم ربهم، کیا کمال ہے۔ 195 اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے والے اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی دعا کو قبول کر لیا، دعا کو قبول نہیں کیا، ایسا عقیدہ جو پیچھے سے آپ آ رہے ہیں، ندا کرنے والے کی ندا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے آمنا کہا، رسولوں کے ذریعے سے جو رب کا وعدہ تھا اس کو قبول کیا، اور پھر رب سے مانگا ہے تو رب کہہ رہا ہے ایسے آؤ گے تو فاستجاب لہم، اجابت کا صحرا تیرے لیے ہے، عنایت کا جوڑا تیرے لیے، فاستجاب لہم ربہم، ان کے لیے ان کا رب دعا کو قبول کر کے یہ کہتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کیا اب نہ کسی مرد کی اور نہ کسی عورت کی کسی بھی طرح کے عمل کو یا عبادت کو ضائع نہیں کروں گا۔ بڑا واسطہ لے آئے ہو، بعضکم من بعض، ہاں کیٹیگری میں فرق ہوگا، سب کو ایک بلے میں دیتے ہو، صحابہ کی کیٹیگری ہے، تابعین کی کیٹیگری ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں مولا جھوپڑی دینا لیکن جنت دینا، جہنم نہیں دینا۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں دے تو جنت، باقی ہم اپنے حبیب کو جا کر کہہ دیں گے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حبیب گدھے پہ سوئے اور ہم ادھر رہے، پہلے جنت تو دے دے، دروازے تک تو پہنچا دے، پھر جب جھانکیں گے تو حبیب کہیں گے کون ہے دیر جھانکنے والا؟ نبی جائیں گے ہی نہیں جنت میں جب تک کہ گنہگار ایک ایک نہ چلا جائے۔ رب العالمین کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ جو رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ اور نبی کے میسج اور نبی کے بولنے پر ہجرت کیے، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھر بار سے نکال دیے گئے، وعصوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا، اور اپوزیشن سے دین اسلام کے لیے دفاعی طور پر لڑے، وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے پچھلے سارے گناہ کو میٹ دیں گے۔ ہجرت اللہ کے ساتھ نہیں کرتا انسان، نبی کے ساتھ کرتا، جنگ و جدال غزوات نبی کے ساتھ کیے گئے ہیں، اور سب کا پیمانہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نتیجہ کے طور پر لأکفرن عنہم سیئاتہم، جو نبی کا ساتھ دیے ہجرت میں، جو نبی کے ساتھ رہ کر مرے، نبی کے ساتھ رہ کر کے ایذا دی گئی ان کو، ایسوں کے ہم سارے گناہ پچھلے میٹ دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ایسے باغات میں انہیں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ثواب، طے شدہ ثواب، واللہ عنده حسن الثواب، اور ایکسٹرا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اچھا ثواب اور بھی ہے۔ یہاں تو میں صرف بول رہا ہوں، یہاں تو مصطفیٰ پر تم نے بھروسہ کر کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں نا، لیکن دیکھنا کہ حسن ثواب کیا ہے، حسن ثواب ایکسٹرا ہے، اور ایکسٹرا جب دیکھو گے، ارے مور دیکھو گے نا، تو مور دیکھ کر کہو گے مولا پھر دنیا میں بھیج، تو ایکسٹرا جب ملے گا تو پتا نہیں، وہاں پر بھی یہی کہو گے کیا ہے روزانہ ایک ہی دے رہے ہیں، اللہ ایک چیز نہیں دے گا، شکل ایک ہوگی مزہ الگ ہوگا، یعنی شکل دیکھ کر آپ بولنا بھی چاہو گے ارے یہ تو کل کھائے تھے نا، تو اللہ کہے گا کھا کے تو دیکھ، جیسے ہی کھاؤ گے وہ شکل ایک ہے، مزہ تو الگ ہے، ٹیسٹ الگ ہے، اور یہ نہیں بولو گے کہ کل کا ٹیسٹ ذرا صحیح نہیں تھا، نہیں کل کا بھی اچھا تھا، آج کا بھی اچھا ہے، ارے آج کا بہت اچھا، اور تیسرے دن جب دیا جائے گا تو اس وجہ اب تو بہت کا لفظ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تم مجبور ہو کر کے کہو گے کہ ارے رے 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 نہیں اللہ بہت بڑا ہے، بس نعمت میں ہم رہیں گے اور کچھ نہیں ہم بولیں گے، تو وہاں پر بھی بندہ بول پڑے گا ارے یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، شکل دیکھ کر کے ظاہر پرستی کی
ہمیشہ کی تردید اللہ تعالیٰ یہاں بھی کروانا چاہتا ہے، وہاں بھی کروانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن ثواب کا وعدہ لیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے مغفرت کا جو چند لمحہ بچا ہوا ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے، مغفرت کی عطا اور نوازش کرتے ہوئے اسے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، جب تک زندہ رکھے نیک رکھے، موت نصیب فرمائے تو خیر کے ساتھ خاتمہ ہو، جہنم سے آزادی کے عشرے میں ہم سب کو عزت و وقار کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے، ہم سب کی بہو بیٹیوں کو ماؤں کو بھی داخلہ نصیب فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو جو اپنے اعتبار سے ہو رہی ہیں پروردگار قبول فرمائے، جو کمیاں ہیں حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔